میں کلینک پر اپنی والدہ کی دوا لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے۔ مجھے پھر کام پر بھی جانا تھا، لیکن یہاں پر آنے والے مریضوں کو دیکھ دیکھ کر مجھے الجھن محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ میں بہت لیٹ ہو رہا تھا۔ ابھی میں وہاں پر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں آواز سنائی دی، ابو ضد مت کریں، اندر چلیں، شاباش، ایسے ضد نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر آپ اپنی پٹی نہیں کروائیں گے زخم پھٹ جائے گا۔ ایک بوڑھا شخص بار بار ضد کر رہا تھا کہ نہیں، مجھے کوئی پٹی نہیں کروانی، تم چھوڑ دو مجھے، کیوں ضد کر رہی ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، جانے دو مجھے۔ یہ آواز مجھے کافی پرتجسس لگی تھی۔ میں نے یوں ہی پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا تو ایک 18 سالہ لڑکی تھی جس نے اپنے گرد سیاہ رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بزرگ شخص موجود تھا جس کی عمر مجھے 50 سے 55 کے درمیان لگ رہی تھی۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، ان کے کپڑے اور چہرہ خون سے تر تھا، کہیں کہیں تو خون بھی جم چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں ٹھیک ہوں۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے اس مریض کو دیکھا تو اگلے ہی پل سارے مریضوں کو چھوڑ کر سیدھے اس کے پاس گئے تھے۔ کہنے لگے کہ چلیں جلدی سے پٹی کروا لیں، آپ تو بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ میں یہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، میں تو پہلے سے بھی زیادہ لیٹ ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود اس بزرگ شخص کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس قدر زخمی حالت میں تھے، پھر بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنا علاج نہیں کروانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا تھا۔ ایک پل کو تو یہ بھی لگا کہ شاید یہ بزرگ شخص اپنی ذہنی حالت سے بالکل ہی عاری ہیں، تھوڑا بہت ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے، شاید تبھی وہ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے۔ میں بڑے ہی غور سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا، بار بار بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر روئی لے کر آگے جاتا تو وہ فوراً ہاتھ سے اسے پیچھے کر دیتا، کہتا کہ مجھے جانے دو۔ پاس ہی بیٹھی اس شخص کی بیٹی اپنے ابو کے ہاتھ پکڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابو ضد مت کریں، دیکھیں آپ پٹی کروا لیں گے تو آپ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں گے، آپ کو درد ہونا بند ہو جائے گا۔ لیکن وہ شخص تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی دکھائی دے رہی تھی۔ اس بزرگ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اپنے والد یاد آنے لگے۔ میں مسکرا اٹھا اور اس بزرگ کے پاس چلا گیا، سامنے ایک سٹول پر بیٹھا اور اس بزرگ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بزرگ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے تھے اور اگلے پل میں ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بھینچ کر کہنے لگا کہ میرے ابا بھی بالکل آپ ہی کی طرح تھے، مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھے، بالکل آپ ہی کی طرح، اور بالکل آپ ہی کی طرح ضد بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن میں ان کا وہ بیٹا تھا کہ ان کی ضد کو بڑے ہی پیار سے ڈھال کر انہیں منا ہی لیا کرتا تھا۔ آپ بھی مجھے بالکل اپنے والد کی طرح ہی لگ رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ شخص ایک پل کو خاموش ہوا تھا، کہنے لگا کہ کہاں ہیں تمہارے ابا؟ کیا اب بھی تم ان سے اتنی محبت کرتے ہو؟ میں نے اگلے پل پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ہاں جی، ہاں اتنی ہی محبت کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے آج ان کی یاد آ گئی ہے۔ چلیں اب پٹی کروا لیں، ایک بیٹا ہی سمجھ کر میری بات مان لیں۔ میں نے جب ایسا کہا تو وہ شخص ایک پل کو گویا پرسکون ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے ماتھے پر پٹی کر دی تھی۔ وہ گہری سانس خارج کر کے خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے اور پھر جانے سے پہلے کہنے لگے کہ اپنے والد کے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا کرے اور ان کی مغفرت کرے۔ ان کی 18 سالہ بیٹی ان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگی تو انہیں چکر سے آ گئے، اس لیے ڈاکٹر نے انہیں وہیں پر بیڈ پر لٹا دیا اور مزید ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈرپ لگا دی۔ بیٹی انہی کے پاس بیٹھی تھی، لیکن مجھے نہ جانے کیوں اس بزرگ میں دلچسپی سی ہونے لگی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ کوئی ذہنی مریض ہیں یا پھر کیا چکر ہے؟ انہیں یہ چوٹ کیسے آئی تھی؟ آپ کے ساتھ تو بڑے نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سن کر مجھے غور سے دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ انہیں دماغی طور پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تم جانتے ہو یہ پہلی مرتبہ میرے پاس کب آئے تھے اور کس حالت میں آئے تھے؟ میں تو جیسے ان کی باتوں کو بڑی دلچسپی سے سننے لگا تھا۔ میں کہنے لگا کہ جی بتائیں، مگر یہ شخص ایسے کیوں ہیں؟ مجھے ایک دم سے اس شخص کی زندگی میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ جب وہ مجھے بتانے لگے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے یہ شخص میرے پاس آیا تھا، میں یوں ہی معمول کے مطابق اپنے مریضوں کو چیک کر رہا تھا جب یہ شخص میرے کلینک میں داخل ہوا تھا۔ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے بچے کو بچا لیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری جان چلی جائے گی۔ میں نے جھٹ سے اس شخص کی جانب دیکھا تھا، وہ ایک نوجوان تھا جس نے اپنی گود میں 9 سالہ بچے کو اٹھا رکھا تھا۔
وہ بھاگتا بھاگتا اپنے بچے کو میرے پاس لایا تھا، کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کا ٹریٹمنٹ جلد از جلد شروع کریں۔ میں نے اس کے بچے کو دیکھا اور جلد از جلد ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ وہ بار بار روتا ہوا مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میرا بچہ بچ جائے گا نا، آپ جلد از جلد اس کو ٹھیک کر دیں، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، بس کچھ بھی کریں میرے بچے کو بچا لیں۔ وہ شخص بار بار روتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا، جبکہ اسے روتا ہوا دیکھ کر میں الجھن کا شکار ہونے لگا۔ ایک تو اتنے زیادہ مریض پڑے تھے، اوپر سے اس شخص کا بار بار رونا اور مجھے کہنا مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے غصے سے عجلت میں اس شخص سے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ گے یا نہیں، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں بہتر جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، تم مجھے اپنے کام پر فوکس کرنے دو۔ میرے ایک دفعہ ایسا کہنے پر وہ شخص بالکل خاموش ہو چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی موجود نہ ہو۔ خاموشی سے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، شاید حافظ قرآن تھا۔ اپنے بیٹے کے لیے تو وہ بالکل ہی بے چین سا ہو چکا تھا۔ اس بچے کو بجلی کا جھٹکا لگا تھا، کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا تھا۔ 20 منٹ بعد اس کے بچے کو ہوش آ گیا۔ جیسے ہی خبر اس شخص کو ملی تو فوراً سجدہ ریز ہو گیا، خوشی سے اپنے بچے کو گلے لگا لیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں اس باپ کی اپنے بیٹے کے لیے محبت دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ اتنے اچھے باپ کے لیے میں نے اتنی بدتمیزی کیوں کی ہے۔ تبھی میرا دھیان اس شخص کے ہاتھوں اور بازو پر گیا۔ اس کے ہاتھ اور بازو زخمی تھے، بری طرح سے جلے ہوئے تھے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ جی آپ کے ہاتھوں اور بازوؤں پر کیا ہوا ہے؟ آپ کی تو قمیض بھی جلی ہوئی ہے، آئیں آپ کا ٹریٹمنٹ کر دوں، آپ کو مرہم کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے اپنے بچے کو ٹھیک دیکھ لیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ جلد از جلد میرے بچے کا مکمل چیک اپ کریں، دیکھیں کہیں اسے کوئی درد تکلیف محسوس تو نہیں ہو رہی، اس کا جسم صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے نا، میرے بچے کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں حیران ہوا تھا کیونکہ کیسا باپ ہے، جانتے ہوئے بھی کہ اس کے ہاتھ اور بازو جلے ہوئے ہیں، اسے ابھی بھی صرف اور صرف اپنے بچے کی فکر تھی۔ میں نے ضدی شخص کو بہت کہا لیکن وہ بار بار اصرار کر رہا تھا کہ پہلے میں اس کے بچے کا چیک اپ کروں۔ اس کے بچے کے مکمل طور پر ٹیسٹ کیے گئے اور یہ بات سامنے آئی کہ اس کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے چہرے پر سکون اتر آیا تھا۔ وہ بار بار اپنے اس 10 سالہ بچے کو چوم رہا تھا۔ پھر میں نے زبردستی سے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ اس قدر زخمی ہیں، آپ کو اپنی پٹی کروانی چاہیے۔ تب جا کر اس شخص نے اپنی پٹی کروانا شروع کی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کو تو کرنٹ لگا ہے، لیکن آپ کا ہاتھ اور بازو کیسے جل گیا؟ میری اس بات پر وہ شخص کہنے لگا کہ دراصل میرا بیٹا کھیل رہا تھا، کھیلتے ہوئے سرکٹ بریکر کی طرف گیا اور وہاں پر تار سے چھیڑخانی کر دی، اسے تو کرنٹ لگ چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں سیدھا میٹر کے پاس گیا، میٹر سے جا کر میں نے تار کھینچ دی تاکہ پورے گھر کی بجلی بند ہو جائے۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے بھی کرنٹ لگ چکا تھا، میرا پورا وجود کرنٹ کی زد میں تھا، مجھے لگا تھا کہ شاید میں بھی مر جاؤں گا، لیکن یہ محلے والے تھے جنہوں نے فوراً لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کر مجھے وہاں سے الگ کیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے بچے کو لے کر یہاں بھاگا چلا آیا۔ اس شخص کا بایاں بازو ٹھیک سے حرکت نہیں کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے ان کے بازو میں تھوڑا مسئلہ آ چکا ہے۔ میں نے ان کو ایک سرپ بھی لکھ کر دیا۔ تبھی میری نظر ان کے پاؤں کی جانب پڑی تھی۔ پاؤں کو اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر مٹی تو لگی تھی، لیکن اس مٹی میں جو چیز مجھے دکھائی دی وہ میرا دل دہلا چکی تھی، کیونکہ ان کے پاؤں میں ایک کیل چبھ چکی تھی اور وہ کیل اس قدر گہرائی میں چبھی تھی کہ پورے ہی پاؤں میں دھس چکی تھی۔ اس کیل کو دیکھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاؤں میں یہ کیل کیسے چبھی ہے؟ آپ کو درد محسوس نہیں ہو رہا؟ مگر ان کے چہرے پر تو اطمینان تھا، کہنے لگے کہ نہیں، بس ہڑبڑی میں بیٹے کو اٹھا کر ہسپتال کی جانب بھاگا، ہوش ہی نہیں رہی کہ پاؤں میں جوتا بھی پہننا ہے، راستے میں ہی پڑی ہوئی کوئی کیل میرے پاؤں میں پیوست ہو چکی تھی، لیکن میں نے بس اپنے بیٹے کو جلد از جلد ہسپتال پہنچانا تھا۔ اس شخص کی اپنے بیٹے کے لیے محبت دیکھ کر میں تو جیسے حیران ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مجھے یہ سب کچھ بتا رہا تھا اور میری نظریں آبدیدہ ہو چکی تھیں۔ بے شک وہ عظیم باپوں میں سے ایک باپ تھا، اسے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج کے روز اس شخص کا بیٹا اس کے ساتھ کیوں نہیں آیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے اس بارے میں بھی بات کی کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا اس شخص کا بیٹا بیرون ملک ہوتا ہے یا پھر کام پر تھا، اس کے ابا کے سر پر یہ زخم کیسے آیا،
اس بات کو سننا تھا کہ ڈاکٹر نے گہری سانس خارج کی۔ کہنے لگا کہ دراصل یہ شخص دوسری مرتبہ سال میں میرے پاس آیا ہے۔ اس کے سر پر زخم پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا وہی بیٹا ہے۔ مجھ پر تو جیسے کسی نے پہاڑ توڑ دیا تھا۔ مجھے اپنا وجود منجمد ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایسے لگا جیسے شاید میں نے کچھ غلط سنا ہو۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا اور بولا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بھلا اتنے پیار محبت کے باوجود کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے اس بیٹے کے لیے سخت الفاظ نکلنے لگے۔ ارے اس شخص پر تو عذاب نازل ہونا چاہیے جو اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ میں نے کبھی پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یہ بوڑھا شخص کہیں کوئی سوال سن کر جان سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ تب تک اس شخص کی ٹریٹمنٹ پوری ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگے تو میں نے فوراً انہیں تھام لیا۔ میں نے وہاں سے اپنی گاڑی میں لے کر آیا تھا۔ ان کی بیٹی بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ میں اس بزرگ سے کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ شاید میری محبت اور شفقت میں انہیں انسیت دکھائی دینے لگی تھی۔ کہنے لگے بیٹا بس کچھ نہیں، میرا بیٹا ہے نا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں تو اس پر جان دیتا ہوں۔ دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ اسے غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے اور غصے میں سے کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ بس اسی لیے غصے میں اس نے لوہے کا بانس پھینکا تو دوسری طرف میں تھا اور وہ آ کر مجھے لگ گیا۔ میرا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ شخص بار بار یہی بات ریپیٹ کر رہا تھا جبکہ میں حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو چکے تھے لیکن پھر بھی لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس شخص کی بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اسے بھی ایک سہارا مل چکا تھا۔ اس نے رو کر مجھے جو کچھ بتایا میری تو روح لرز کر رہ چکی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے بھائی بہت اچھے تھے، سب سے محبت کرتے تھے۔ میری والدہ کی وفات چند سال پہلے ہی ہو چکی ہے۔ شکر ہے کہ وہ وفات پا گئیں۔ اگر بھائی کی اصلیت ان پر کھلتی تو وہ تو جیتے جی ہی مر جاتیں۔ میرے بھائی شروع سے ایسے نہیں تھے بلکہ سب سے بہت پیار محبت سے رہتے تھے، لیکن پھر جہاں پر وہ نوکری کرتے تھے وہاں پر انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ لڑکی بھی بڑی ہی ماڈرن اور آج کل کے زمانے کی نکلی۔ میرا بھائی تو اس کے پیچھے دیوانہ ہی ہو گیا۔ ابا نے بھائی کی فرمائش کو رکھتے ہوئے میرے بھائی کی شادی اسی لڑکی سے کروا دی جسے وہ پسند کرتے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ بھابھی آنے کے بعد میری ہر کمی پوری ہو جائے گی، ہم مل کر رہیں گے، مگر بھابھی کے تو مزاج ہی کسی سے نہیں ملتے تھے۔ وہ تو دھیرے دھیرے میرے بھائی کے کان بھرنے لگیں۔ اس نے پیسہ ابا کی بجائے اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھنا شروع کر دیا۔ میرا کالج بھی چھڑوا دیا اور بھابھی کو کہا کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دو۔ میں تو ایف اے کر رہی تھی، آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن بھائی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کرنی ہے۔ میں ان کو بوجھ لگنے لگی ہوں۔ ابا سے بھی انہوں نے بات کرنا بند کر دی۔ خود وہ باہر بھابھی کے ساتھ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں اور میرے ابا ساری ساری رات جاگ کر ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا کب واپس آئے۔ شاید ہی کوئی باپ آج تک ایسا دیکھا ہو جو بیٹے کے آنے پر خود اٹھ کر اسے پانی کا گلاس دیتا ہو۔ مگر اس رات جب ابا پانی دینے کے لیے گئے تو بھابھی نے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ پھر کہنے لگیں بڈھا ہر وقت ڈسٹرب کرنے آ جاتا ہے، نہ جانے کب مرے گا اور جان چھوٹے گی۔ بھائی نے تو ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی کو منع نہیں کیا تھا اور اب غصے میں ابا کو بانس سے ہی مار دیا۔ کہنے لگا کہ چلے جاؤ اس گھر سے، کیونکہ بھابھی کو میرے ابا کا وہاں رہنا پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے ابا کی یہ حالت ہو گئی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے مجھے خود پر گزری ہوئی ہر بات بتا رہی تھی اور میں اس بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر گاڑی ڈال چکا تھا۔ من ہی من میں بھی بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ میری عمر اس وقت 22 سال تھی۔ میرے والد نہیں تھے، البتہ ہماری اپنی زمینیں تھیں اور بینک بیلنس تھا۔ ماہانہ ابا کی پینشن تھی۔ ان سب میں ہی ہمارا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں اور میری امی ہی گھر میں ہوا کرتی تھیں۔ میں جب اس گھر پہنچا اور شخص کو گاڑی سے اتارنے لگا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بیٹا میں گھر کے اندر نہیں جاؤں گا، مجھے دیکھ کر میرا بیٹا بلا وجہ غصہ ہو جائے گا۔ مگر میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے اتار کر اندر لایا تھا۔ سامنے ہی اس شخص کا بیٹا اور بہو بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ جیسے ہی اپنے باپ کو اس نے گھر میں دیکھا تو غصے سے کہنے لگا کہ تو پھر یہاں پر واپس آ گیا ہے، تجھے کتنی مرتبہ کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ کہہ جو دیا ہے کہ چلا جا یہاں سے، مجھے میری بیوی کے ساتھ سکون کی زندگی گزارنے دے۔ نہیں اٹھائے جاتے مجھ سے تمہارے خرچے۔ اتنا سننا تھا کہ میں آگے بڑھا
और एक जन्नाटेदार थप्पड़ इस शख्स के बेटे के मुंह पर मार दिया। इसके बाद तो कई थप्पड़ इसके मुंह पर मार दिए और कहने लगा कि अरे लानत हो ऐसे मुंह पर जिससे तुम अपने बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हो, खुदा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के साथ इस तरह की ज़बान दराजी करते हुए? अरे वो बाप है तुम्हारा जिसने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। देखो अपने बाप को, तुम्हारी इस बेरुखी की वजह से इनकी क्या हालत हो गई है। तुम कहते हो कि क्या किया है तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए। अरे आज तुम जिस मकाम पर खड़े हो वो तुम्हारे बाप ही हैं। तुम मर चुके होते अगर ये कुछ देर ज़मीन पर बैठकर अपने पैर पर चुभी हुई वो कील निकालने लगते जो इनके पैर में पेवस्त हो चुकी थी। नंगे पैर थे, तुम्हें अस्पताल लेकर गए थे जब तुम करंट से मरने वाले थे। तुम्हें बचाने की खातिर उन्होंने अपने बाजू और हाथ जला दिए। अरे आंखें खोल कर देखो, अभी तक तो इनके हाथों से वो ज़ख्म भी नहीं हटे जो तुम्हें बचाने के चक्कर में इनके हाथों पर पड़ चुके थे। अभी तक यूं ही गहरे ज़ख्म इनकी कलाइयों पर मौजूद हैं। कैसी औलाद हो, एक मर्तबा भी तुम्हारे दिल में अपने बाप के लिए रहम नहीं आया? अगर ये उस रोज़ तुम्हें ना बचाते तो आज तुम कहाँ होते? मैं उस शख्स के बेटे को डांट रहा था, इसे गैरत दिलाने में लगा था, लेकिन उस शख्स को ये भी गवारा नहीं था। वो उल्टा मुझे अपने बेटे से दूर करके कहने लगा कि क्यों डांटा मेरे बेटे को, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तुम इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। ये जो कुछ करता है इसे करने दो। मैं बेहतर जानता हूँ मेरा बेटा कभी भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। अरे सच्ची तो कहता है इसकी बीवी, कल को बच्चे होंगे फिर कब तक ये मेरा और मेरी बच्ची की खर्च उठाएगा। तुम मेरे बेटे को गलत मत कहो। मगर उस शख्स को ज़रा भी गैरत नहीं आई थी। इसने अपने बाप को धक्के देकर घर से निकाल दिया और अपनी बहन से भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। वो बूढ़ा शख्स वहीं दरवाजे के बाहर बैठ चुका था। कहने लगा कि ए लड़के, तुम यहाँ से चले जाओ। देखना अभी मेरे बेटे का गुस्सा ठंडा होगा तो मुझे घर के अंदर दाखिल कर लेगा। वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए वहीं गली में ही बैठ चुका था। ये मंजर मुझसे अब मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। मैंने उस शख्स को और इसकी बेटी को अपनी गाड़ी में बैठने का कहा और इनको अपने घर ले आया। इनको अपने गेस्ट रूम में बिठा चुका था। वो शख्स अभी भी बुखार से तप रहा था और रो रो कर बार बार दीवानों की तरह एक ही बात रिपीट कर रहा था कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे यहाँ से आकर ले जाएगा, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अरे इन हाथों से मैंने इसे बड़ा किया था। मेरी वालदा अपने घर में ये आवाज़ सुनकर थोड़ी घबरा सी गई थीं। इनके सर में शदीद दर्द था। इन्हें अक्सर माइग्रेन के दौरे पड़ते थे और मैं अभी इन्हीं की दवा लेने आया था जो कि मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने अपनी माँ को सारे मामले से गोश गुजार किया तो वो भी मुझे सराहने लगीं। कहने लगीं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो इनको अपने घर में ले आए। मैंने उस शख्स के लिए भी दवा ली थी। इसकी बेटी ने इसे दवा दी। वो मुसलसल रोए जा रही थी मगर मेरी अम्मी ने इसे हौसला दिया कि रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल अपनी माँ जैसा समझो, फ़िक्र मत करो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। धीरे धीरे उस शख्स का बुखार उतरा। वो पहले से कुछ बेहतर होने लगे थे। हमारा शुक्रिया अदा करने लगे। कहने लगे कि अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम कहीं भी अपना ठिकाना बना लेंगे। मगर मेरी वालदा कहने लगीं कि भाई साहब, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके बेटे को पछतावा नहीं होता आप हमारे साथ इस घर में रहेंगे। वो मेरी वालदा के मुंह भोले भाई बन चुके थे। कहने लगे कि नहीं, तुम लोग मुझे किसी घर में नौकर लगा दो, किसी घर के काम काज करके मैं अपना गुजारा कर लिया करूँगा, माली बन जाऊँगा या कोई चौकीदारी कर लूँगा। मगर मैं इनको रोक चुका था कि आपका एक बेटा बदला है, आप मुझ पर एतबार करके तो देखें, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मेरी वालदा ने इनसे बात की और फिर मेरा रिश्ता इनकी बेटी से तय कर दिया। बहुत जल्दी हमारी शादी हो चुकी थी। वो लड़की बड़ी ही सलीका-शुआर और बाइखलाक थी, खूबसूरत भी बहुत थी। अपनी बेटी को मेरे साथ खुश देखकर वो शख्स खुशी से हमें दुआएं देने लगे थे, मगर उन्होंने इस घर में रहना मुनासिब नहीं समझा था। वो कहने लगे कि मैं अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रह सकता। इसी मोहल्ले में ही एक किराए का मकान मैंने इनको लेकर दे दिया था। वो इस उम्र में स्कूल की चौकीदारी करने लगे। वक्त मज़ीद आगे बढ़ने लगा। बेटे की याद में तो वो हर वक्त ही बेचैन रहते थे, लेकिन शायद अब वक्त के साथ साथ इन्हें सब्र आ चुका था। शायद उन्होंने अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना था, तभी अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी दराज की थी। वक्त ने पलटा खाया और इनके बेटे की औलादें भी जवान होने लगीं।
جب وہ اپنے باپ کے منہ کو پڑھتے اور ان سے بدتمیزی کرتے، ماں کی بات مان کر باپ کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھتے، تب اس شخص کو احساس ہوا تھا میں نے جو کچھ اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ پلٹ کر میرے پاس آ رہا ہے۔ اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ اس کا باپ زندہ بھی ہے کہ یا نہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنے باپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ کسی طرح پوچھتے بھالتے ہوئے وہ اس محلے تک پہنچا تھا۔ جب اپنے باپ کے ٹھکانے کا علم ہوا تو روتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ گھٹنوں کے بل چل کر اپنے باپ کے پاس گیا تھا اور ان کے قدموں میں سر رکھ کر قدم چوم چوم کر معافیاں مانگنے لگا کہ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط رویہ رکھا۔ وہ شخص شاید اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی بیٹے نے اپنا دیدار کروایا، اس شخص کی آنکھوں سے صرف ایک آنسو نکلا اور پھر کلمہ شہادت زبان پر جاری ہوا۔ وہ جہاں فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ بیٹا معافیاں مانگتا رہ گیا مگر باپ دل میں کتنی ہی حسرتیں لیے اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میری بیوی تو اپنے بھائی کو دھکے دے کر وہاں سے نکالنے لگی تھی کہ تم میرے باپ کے قاتل ہو۔ جب تک تم نہ آئے وہ اسی آسے پر جیتے رہے کہ کسی روز بیٹا ملنے آئے گا، لیکن آج تم نے میرے ابا کی جان لے لی۔